یہ میدان حشر ہے. یہ میدان حشر ہے. میدان حشر شیخ عرفات معروف ہے اس کے لیے. ہاں نہیں وہ میدان حشر ہے حاجیوں کے لیے. صحیح. اس میں تو ابھی حاجی بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ نہیں، یہ قرآن کریم میں یہی سورہ ابراہیم میں ہی آخری آیات میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین بھی اور آسمان بھی کسی اور زمین اور آسمان سے بدل دیے جائیں گے. وہ زمین آسمان تو اللہ کی مٹھی میں، اور ستارے بے نور اور چاند سورج سب کچھ وہ تو ختم. یہ زمین بھی ختم، کچھ اور ہوگا، کوئی اور زمین ہوگی. تو یہ حدیث ضعیف ہے کون سی؟ یہ جو عرفات کیا، یہ حدیث ہے ہی نہیں. نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسی کوئی بھی بات. ایسی کوئی بھی بات جی. ثابت. شام کا بھی میں نے سنا تھا کہ آتا ہے شام کے علاقے. ہاں اس کے متعلق آتا ہے. صحیح. وہ کیا ہے تو وہ اس کو ارض محشر کہا جاتا ہے. اچھا. جی. لیکن یہ کہ اس وقت زمین یہ نہیں ہوگی. زمین یہ نہیں ہوگی، وہ تو اوبویسلی ایک نیو کریشن ہے. سب کچھ وہ نیا ہوگا. ٹھیک. لیکن یہ شام کے متعلق جو بات ہے یہ بھی قابل تحقیق ہے. ٹھیک. ہائٹ کتنی ہوگی اس کے بارے میں کچھ آتا ہے؟ یہی ہائٹ ہوگی جو نارمل ہماری ہائٹ ہے، یا حضرت آدم کی جو ہائٹ تھی وہ؟ نہیں، آدم علیہ السلام کی ہائٹ کے بارے میں جو آتا ہے وہ جنت کے ساتھ خاص ہے. جنت کے ساتھ خاص کہ وہاں پہ جب. ہاں جی. یہاں پر ان کی ہائٹ کیا ہوگی؟ نہیں، ہائٹ کے بارے میں کا ذکر نہیں ہے. صحیح. اور سورج بہت قریب آ جائے گا. جی، سورج بہت قریب آ جائے گا. لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. کچھ لوگ کے پاؤں تک، اینکلز تک ہوگا، کچھ کے گھٹنوں تک، کچھ کے پیٹ تک، کچھ یہاں تک ہوں گے. جی. تو یہ شیخ جو یہ جو ہولناکی ہے، یہ بالکل سٹارٹ میں ہے. یعنی جیسے وہ سورج کو سامنے دیکھیں گے تو سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا. اور وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ اس دن جو ہے وہ دے گا. تو وہ تھوڑا سا آپ حدیث بھی بتا دیں. اور یہ کہ وہ سورج میں جو پسینے میں شرابور لوگ ہوں گے، وہ کوئی یہاں تک کوئی یہاں تک، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، یہ نا صحیح مسلم میں ہے حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل. صحیح. کہ قیامت کے دن سورج کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، اور اتنا قریب ہوگا کہ وہ لوگوں کا اور ان کا 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا. 1 میل کا. اب 1 میل کے بارے میں اس روایت میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ عربی زبان میں میل 2 چیزوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے وہ سلائی جس سے سرما ڈالتے ہیں، صحیح، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے وہ جو ہمارا مائلز ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. تو اس سے دوسرا میل مراد ہے، کیونکہ وہ عرب میں معروف تھا. اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا چاہیے. اب وہ سورج کون سا ہوگا، کیسا ہوگا، یہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. زمین کچھ اور ہوگی. اب پسینہ آنے کا سبب یہ ہوگا، اور ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ 40 سال کا عرصہ ہوگا یہ لوگوں کا یہ حال. پسینے میں یہ جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں، یہ 40 سال ہوگا. یہ ایک حدیث میں اس کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی، یعنی آنکھیں آپ یوں کہہ لیجیے کہ پلک بھی جھپکنا انسان کے لیے وہاں پر ممکن نہیں ہوگا. پھٹی آنکھیں اور یہ پسینہ آپ نے فرمایا حتی ویکون الناس، لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں. اچھا. پھر آپ نے فرمایا کسی کا ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، اور پھر کچھ جو ہے نا وہ ٹھوڑی تک، اور کچھ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. صحیح. یہ سب لوگوں کے گناہوں کا سبب ہوگا. صحیح. اچھا، یہ پسینہ کیوں ہوگا؟ ایک تو یہ کہ وہ جو سورج ہے، سورج کی تپش ہوگی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ایسی تپش نہیں رکھیں گے کہ لوگ ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایسی تپش نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد پسینہ آنے کا ایک اور بہت بڑا سبب بھی ہوگا. سورج تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے، اور وہ سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آگ کو لایا جائے گا، اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو تھامنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. یعنی جہنم کو جی. یوتا بھی جہنم، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. وَلَهَا 70,000 زِمَامٍ، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی. صحیح مسلم میں. بالکل. اور ہر لگام کو کے ساتھ 70,000 ہی فرشتے ہوں گے. یعنی 49 بلین فرشتہ جی جہنم کو کھینچے لا رہے. آپ اندازہ لگا لیں. آپ یہ فرشتے ہیں، اور ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں. سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑا سبب ہوگا لوگوں کو اس طرح پسینے میں شرابور ہونے کا. اب جو مختلف ہوگا، یہ بھی سوال ہمارے نوجوان بھی کریں گے کہ پھر سب کو ایک جیسا پسینہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سبحان اللہ. بالکل. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رکھا ہی اس پر ہے جو انسان کی نیکیاں گناہ اس کے مطابق ہے. بالکل. یہاں پہ ہم کنٹرولڈ لوگوں کو انٹرنیٹ دے سکتے ہیں، کنٹرولڈ ہم الیکٹریسٹی دے سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کنٹرولڈ ایک ہیٹ ہے جس تک جتنی پہنچائے کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ ہوگا.
تو اس میں 40 سال اسی میں گزریں گے، صحیح، پسینے کی یہ جو کیفیت ہے. صحیح. پھر اس کے بعد جو تیسرا ایونٹ ہوگا وہ یہ ہوگا شفاعت عظمیٰ کا. اچھا. شفاعت عظمیٰ یہ ہوگی کہ سارے لوگ اب یہاں پہ جب اتنا عرصہ گزر چکا ہوگا تو پھر لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر. اچھا سوری، اس سے پہلے سے جی. وہ جو 7 قسم کے لوگ جی اللہ کے عرش کے سائے، وہ ذرا وضاحت کر دیں کہ وہ کون ہے. اس میں 7 جو عرش کا سایہ پانے والے اس دن جو لوگ ہوں گے، اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ کس قدر ضروری ہے اس دن عرش کا سایہ پانا. بے شک. ورنہ تو اللہ کی پناہ ہے. اللہ. کتنا ضروری ہے یہ اس دن عرش کا سایہ پانا. عرش کا سایہ پانے والے 7 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وہ ہے امام عادل، وہ حکمران، صحیح، وہ ذمہ دار جو عدل و انصاف پر قائم تھا، بالکل ٹھیک، عدل کرنے والا. دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی خاص طور پر اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کی فرما برداری اور غلامی میں گزاری. صحیح. عبادت کا مطلب فرما برداری اور غلامی میں گزاری. ٹھیک ہے. اور فرما برداری اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کرنے کا کہا وہ کرتا رہا اور جس سے رکنے کا کہا اس سے رکتا رہا. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر وہ دو آپس میں لڑکے ہوں، وہ آپس میں لڑکیاں ہوں، اور یا وہ لڑکا اور لڑکی ہو جن کی محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اللہ کے لیے ہی وہ جب آپس میں ملیں تو تب بھی اللہ کے لیے محبت ہو، اور جب وہ جدا ہوں تب بھی اللہ کے لیے محبت ہو. اچھا، اس میں باقی لڑکے اور لڑکیاں تو ٹھیک ہے، لڑکا اور لڑکی کی جو محبت میں نے کہا فوراً، کیونکہ یہ تو ٹریگر کرتا ہے، قیامت بھی ہو پھر بھی دماغ تو ہمارا ادھر چلا جائے گا، اللہ رحم کرے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون ہے اور وہ ایک ایسے مرد سے محبت رکھتی ہے جس کو وہ نہ کبھی ملی ہے، نہ اس سے کوئی ملاقات، نہ فون، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علم کی وجہ سے، اس کی حیا کی وجہ سے اس کو اس سے محبت ہے. اور ہر محبت وہ محبت نہیں ہوتی کہ جس محبت کے بعد انسان کے اندر اس کے شادی کا جذبہ ہوتا ہے، جس کو شہوانی جذبات کے ساتھ منسلک ہو. محبت ہمدردی والی بھی ہوتی ہے، محبت غمگساری والی بھی ہوتی ہے، محبت ترس کھانے والی بھی ہوتی ہے، تعظیم والی محبت بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جیسے ہمیں حضرت مریم سے محبت ہے، اور کسی لڑکی کو جو ہے وہ صحابی سے محبت، جی صحابہ سے محبت ہے. نہیں، یہاں پہ آپ کر لیجئے، ہمیں سب مطلب میں کہتا ہوں کہ ہمیں محبت ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے، ہماری والدہ کی طرح ہیں. وہ ایک دین کی، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہت اخلاص دیں، بہت قبول فرمائیں. اور اسی طرح یہ تو محمد علی بھائی، مطلب ایک بڑا گیپ ہے نا ہماری والدہ کی جگہ پہ ہیں عمر کے اعتبار سے، مرتبہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے. میں کہتا ہوں عام خواتین، عام ہماری بہنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا بھی سوال کرتی ہوں جسے آپ سے محبت ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ ہوگا. تو وہ تیسرے نمبر پر وہ 2 لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں. اور جب اللہ کے لیے کہہ دیا نا تو پھر یہ عاشقی، موسیقی اور یہ سب چیزیں تو ختم. اللہ کے لیے محبت تو یہ ہو ہی نہیں سکتی نا، جس میں حرام تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ حلال محبت ہوگی.